نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اسلامیت کا اول سیشن اپنے اختتام کی جانب رواں ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے غزوہ حنین کے بارے میں، جو کہ فتح مکہ کے فوراً بعد ہوئی تھی۔ اس غزوے کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہوا غزوہ طائف، جو کہ اسی غزوے کا ایک حصہ ہے۔ تو پہلے آپ غزوہ حنین ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ غزوہ طائف کے بارے میں ہم بات کریں گے تفصیل سے۔ تو چلتے ہیں اپنی کلاس کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ اول و آخرہ۔ تو آج شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ فتح مکہ مکمل ہوا، جس کے بعد قیس علیان کے قبائل نے آپس میں مشورہ شروع کر دیا، جس میں قبیلہ ثقیف اور حوازن پیش تھے، جنہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا مسلمانوں سے، اور نہایت جنگجو اس سلسلے کے اندر جمع کیے قبائل۔ انہوں نے فرمایا، محمد اپنی قوم کی جنگ سے فارغ ہو چکے ہیں، اب انہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، لہٰذا کیوں نہ ہم پہل کریں۔ سپہ سالاری کے لیے مالک بن عوف نصری کو منتخب فرمایا، جس کی عمر 24 سال تھی۔ یہ بہت بڑا لشکر تھا، جس کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ اوتاس میں پڑاؤ ڈالا، جو کہ وادی حنین ہے۔ اس لشکر میں 7 عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے اور مال و مویشی بھی تھے۔ لشکر میں درید بن اسما نامی ایک بزرگ بھی تھا، جس کی عمر 160 تھی، جو جنگی معاملات کا ماہر بھی تھا۔ دیدار بن اسما کے لوگوں سے مکالمہ ہوا۔ دیدار نے کہا، تم کس وادی میں ہو؟ لوگوں نے کہا، اوتاس۔ دیدار، لوگوں سواروں کی بہترین چولہان گاہ، نہ پتیلی نہ خائیدار۔ دیدار بن اسما نے کہا، یہ کیا ہے؟ اونٹوں کا بولنا، گدھوں کا چیخنا، بکریوں کی آوازیں، بچوں کا رونا بلبلانا سن رہا ہوں۔ جواب ملا کہ مالک بن عوف عورتوں، بچوں اور مال مویشی کو کھینچ لایا ہے۔ دیدار کا مالک بن عوف سے سوال ہوا اور استفسار کیا کہ عورتوں اور بچوں کی لانے کی خاص وجہ۔ مالک بن عوف نے کہا، ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل و عیال ہیں، ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ لڑے گا۔ دیدار کا اس معاملے میں سرزنش کی، بلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے کیا؟ دیدار کا مالک بن عوف کو مشورہ دیا، عورتوں اور بچوں کو واپس بھیج دو۔ مالک بن عوف چونکہ طاقت کے نشے میں چور تھا، اس نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، خدا کی قسم، میں ہرگز اپنی رائے سے نہ ٹلوں گا، بڑھاپے میں اس کی عقل خراب ہو چکی ہے۔ بال بچے اور مویشی وادی اوتاس میں جمع ہوئے، خود فوج کو لے کر وادی حنین میں داخل ہوا، اور جس کے بعد فوجوں کو گھاٹیوں میں چھپا دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کو دشمن کے اجتماع کی خبر ہوئی۔ 6 شوال کو اللہ کے رسول نے مکے سے روانگی کی، اور 12,000 کے لشکر کو اپنے ساتھ لیا۔ ان میں سے 10,000 وہ لشکر تھا جو کہ فتح مکہ کے ساتھ آپ کے ساتھ آیا تھا، 2,000 وہ جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ سے 100 زریں اس معاملے کے اندر ادھار لی تھیں۔ اثناء سفر کے لیے لشکر کی کثرت کے سبب دل میں خیال آیا، ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ بات اللہ کے رسول پر بات گرا گزری۔ ایک سوار نے آ کر اللہ کے رسول کو خبر دی، بنو حوازن عورتوں، بچوں اور اونٹوں کو ساتھ لائے ہیں۔ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ اسلامی لشکر حنین میں داخل ہوا۔ مالک بن عوف پہلے ہی رات کی تاریکی میں لشکر کی ترتیب دے چکا تھا۔ راستوں اور گزرگاہوں اور ٹھکانوں پر پوشیدہ دشمنوں سے مسلمان آگاہ نہیں تھے، اور لشکر کو مالک بن عوف نے حکم دیا کہ جیسے ہی مسلمان ظاہر ہوں، ان پر ٹوٹ پڑو۔ ساتھ ہی جیسے ہی شدید حملہ ہو، جس کے بعد تلواریں لے کر جو دستہ ہے وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ سحر کے وقت اللہ کے رسول کا لشکر کی ترتیب ہوئی، تنظیم ہوئی۔ مہاجر کا بیرغ سیدنا علی، اوس کا پرچم سیدنا اسید، اور خزرج کا پرچم جناب سیدنا خباب رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تھما دیا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 زریں پہنی تھیں سر اور ٹوپی کے اوپر۔ لشکر کا اطمینان سے وادی میں اترا۔ مسلمانوں کو چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ اچانک دشمن کے تیروں سے بارش ہوئی، جس کے بعد مسلمانی لشکر منتشر ہو گیا۔ دشمن کا 20,000 تلواروں سے ایک دم حملہ ہوا۔ مسلمان سنبھل نہ سکے اور منتشر ہو گئے۔ بعض نو مسلمان جوش خوش تھے۔ ابو سفیان کا تذکرہ ہوا، اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی۔ کلیدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے چلا کر کہا، آج سحر کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ چند صحابہ کرام تھے، جن کی تعداد مختلف روایات کے اندر آتی ہے، 9، 12، 80 یا پھر 100۔ اللہ کے رسول تھوڑے سے انصار و مہاجرین صحابہ کی جماعت میں ثابت قدم رہے۔ شدید بھاگم دوڑ کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن کی جانب رخ رہا۔ آپ خچر کو ایڑی لگاتے اور فرماتے، انا نبی، بے شک میں نبی ہوں، لا کذب، جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، بے شک میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ آپ کا سیدنا عباس حکم ہوا، صحابہ کو پکارو۔ بلند آواز سے آپ نے صحابہ کو پکارا۔ جناب سیدنا عباس نے آواز 4 سے 6 میل تک لوگوں کو سنائی دی۔ حضرت عباس نے نہایت بلندی سے پکارا، اے درخت والو کہاں ہو؟ آواز سن کر صحابہ پلٹے، سواروں سے خود کو کود کر صحابہ پلٹے۔ 100 آدمی جمع ہوئے، آپ کا دشمن کے سامنے ہوا، لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک واپسی آئے، آپ کی گروہ یعنی کہ گرد جماعت جمع ہو گئی، فریقین میں دھواں دھار جنگ ہو گئی۔ اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، زمین سے ایک مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی اور فرمایا، شہادت الوجود، دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں اس مٹی سے نہیں بھری ہو۔ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول اور مسلمانوں پر سکینت اور فرشتوں کا نزول ہوا۔ کچھ دیر کی جنگ کے بعد دشمن کے حوصلے پست ہوئے، پروپیگنڈا ہو کر بھاگنا شروع ہوا۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا، قبیلہ ثقیف کے 70 آدمی قتل ہوئے، مال مویشی اور عورتیں اور بچے اور بہت سے فوجی افسران جو ہیں مال غنیمت کے طور پہ گرفتار ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سورۃ التوبہ، وَيَوْمَ حُنَین، اور غزوہ حنین کے دن، اذ اعجبتکم، جب غزوہ تھا تم کو، غرور تھا تم کو، کثرتکم فلم تغنی عنکم، اپنی کثرت تعداد کا تو نہ کام آئی تمہارے، شیئا وضاقت، کوئی چیز اور تنگ ہو گئی، علیکم الارض بما رحوبت، تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، پھر بھاگ نکلے تم پیٹ پھیر کر، ثم انزل اللہ، پھر نازل فرمائی اللہ نے، سکینتہ، اپنی سکینت، علی رسولہ وعلی المؤمنین، اپنے رسول پر اور مومنوں پر، وانزل جنودا، اب ایسے لشکر جو، اور نازل فرمائی ایسے لشکر جو، لم تروہا، وعذاب الذین، جو نظر آتے تھے تمہیں، نہ سزا دی ان لوگوں کو، کفروا، وذالک جزاء الکافرین، ان لوگوں کو جو منکر حق تھے، اور یہی سزا ہے منکرین حق کی۔ مشرکین فرار ہوئے، جو کہ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ سب سے بڑا گروہ طائف کی جانب روانہ ہوا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا، تیسرے گروہ کا اوتاس کی طرف مورچہ بند ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اوتاس روانہ فرمایا۔ تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، مشرکین فرار ہوئے، مال غنیمت پہ قبضہ کیا۔ جھڑپ میں کمانڈر ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ان کی جگہ جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی، جو کامیاب و کامرانی سے واپس لوٹے۔ مسلمان سواروں کی دوسری جماعت نخلا بھاگنے والے مشرکین کے تعاقب میں گئی، درید بن اسما کو جا پکڑا اور قتل کر دیا۔ یہ درید بن اسما وہی ہے جو کہ 160 سالہ بوڑھا تھا۔ مال غنیمت کی تقسیم ہوئی اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم ہوا۔ مال غنیمت کی جس کی مقدار تھی وہ تقریباً 24,000، بکریاں 40,000، چاندی
تقریباً 40,000 اوقا 160 دھرم عورتیں بچے جن کی تعداد 6,000 بتائی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہماری یہ کلاس کا اختتام ہوا غزوہ حنین کے پہلے حصے کا، اور غزوہ حنین کا دوسرا حصہ جو کہ وادی طائف میں ہوا، جو مارکا، جو غزوہ جو کہ مشرکین کا ایک گروہ بھاگ گیا تھا ان جانب۔ تو انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ غزوہ طائف ہے۔ تو اب تک کے اپنے میزبان اسامہ شیخ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔